انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد دونوں فتنے ہیں، اولاد اور مال۔ انما اموالکم، اللہ نے مال کو پہلے رکھے، وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات بندہ شادی نہیں کریندا، بے اولاد ہوندے، مالدار ہوندے، بعض اوقات شادی کر گھندے لیکن قدرت ان کو اولاد عطا نہیں فرمیندی، بے اولاد ہوندے، لیکن اللہ نے فرمایا انما اموالکم، اے مال جا تسا جمع کریں دے وے، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، والا گمان ہے کہ اے تجوریاں، اے بینک بیلنس، اے زمینہ جائیداداں سب میرے کول ہو سن، میرے نال راسن، لیکن میں وہ جڑے شعر پڑھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، لیکن اولاد کو اللہ نے فتنہ آکھے، ماں باپ کو اللہ نے رحمت فرمائے، اللہ نے اولاد کو مال کو فتنہ فرمائے، لیکن یہ ماں باپ جڑے ہیں، حضور علیہ السلام دی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، سیاستہ یہ ساری کتابوں میں ہے، فرمایا کہ صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ماں باپ واسطے میرے ہوتے کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنتو کا وہما نارو کا، اگر تو چاہنے ماں پیو دی خدمت کر دے جنت حاصل کر گنے، اگر تو جہنم میں ونجن چاہنے وال ماں پیو دی نافرمانی کر۔ اولاد فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، اصل فتنہ کی طرف لینے ہیں، ماں باپ کی خدمت چھوڑ دینے ہیں، ماں باپ دا ادب چھوڑ دینے ہیں، ماں باپ کی جڑی سارے ہوتے فرض فریضے ہیں، اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اصل ماں باپ دیکھو زبان دراز کریں دے ہیں۔ ہم میں تھوٹی جی گال کرنا، معاشرے وچ اثر آندے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی شاید مسجد دے ممبر وچ اور محراب وچ رانے، الحمدللہ جتنا ساکو پتہ ہوندے اتنا عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ باپ بیٹے نے ضد کر کے دی، ابا جی میں فلاں جا شادی کرنی ہے یا فلاں کالج میں پڑھنے، بعض میں ہونے یعنی اپنا چک دے آدر میں ملتان مان دے پڑھساں، خرچہ کھوڑ نہیں تھی سکتا کالج دا، کیونکہ ڈیلی دا 100-200 کرایہ کھامن پیمن مال بھاری بھرکم فیساں، بیٹا آج ابا جی میں شادی کرنی ہے فلاں جا دے، اور باپ آدھے بیٹا میں نہیں کر سکتا، اپنا لیول برابر نہیں، نسبی طور دے، حسبی طور دے، مالی طور دے، گھریلو طور دے، آپ کمزور ہیں، او توانا ہیں، اپنی مالی پوزیشن غیر مستحکم ہے، او مستحکم ہیں، بیٹا آدھے ابا ایک دفعہ تو من، اگر وہ شادی نہ تھی کوئی گال نہیں، اگر تو نہیں میں دا میں گولیاں کھاساں، میں خودکشی کر گنساں، لیکن باپ ڈر دے ویندے کہ ہی واسطے کتھے میرا پتر گولیاں نہ کھا گلے، کتھے ہی نہ ہوئے میرا بیٹا میری عزت ختم نہ کر دے وے، لیکن یاروں کنا باپ نے بھی اپنے بیٹے کو میں آکھے کہ میری تو گال نہ منے دا میں خودکشی کر گنساں، یہ آکھر دا تو آپ کو ڈسن دا مقصد ہے کہ اسا معاشرے دے اچھے فرد بنوں، اسا والدین دی خدمت کروں، باپ بیمار ہے، بیٹے دی حالت غیر مستحکم ہے، مالی پوزیشن غیر مستحکم ہے، ابا جی تمہاری دوائی گھنا بیٹا میں کو اللہ شفا دے رسی، کوئی گال نہیں تو بالاں دی سبزی گھنا، کوئی گال نہیں تو بالاں دے پڑھائیاں دے پیسے لا، کوئی گال نہیں تو اپنے بالاں ہوتے خرچ کر، میں نہ چند سامان دا مہمان ہاں، لیکن افسوس بیٹا دھمکی دے وے، باپ فوراں منجے، روٹی چھوٹ منجے، رشتہ داری چھوٹ منجے، دوستیاں چھوٹ منجے، لیکن باپ قرلاندہ پیا ہوئے، باپ کے بارے اللہ کے رسول نے فرمائے ہما جنتو کا وہما نارو کا، تیری جنت سے جہنم تیرے ماں پیو ہیں، ادب کر دے، عزت کر دے، احترام کر دے، انہاں دی شان بڑھا دے، تو جنت حاصل کرے کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اساں کتنے غافل ہیں، تو فتنے دے پچھو بھجتے ہیں، ان اولاد دی منیندے ہیں، کداں تربیت کروں ہاں، کداں ان کو سمجھوں ہاں، بیٹا خودکشی حرام ہے، بیٹا آج حالات دے ہیں کہ ممبر رسول دے بیدے سچ گال کیتی وجہ لوگوں کو بڑی بری لگتی ہے، ایک کتھو گال آ گئی، لیکن دوستو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین قیامت تک آباد دے شاد راونے، حضور علیہ السلام دی دین دی آبیاری کرن والے ہمیشہ زندہ رہیں، مخالفت کرن والے ہمیشہ نامراد ناکام رہیں، کہ دین دی آبیاری نہیں، آج دنیا دے وچ الحمدللہ جتنا دین دا کم تھیندا پے، جتنے دین دے لوگ کم کرنے پے، کہ عالم دین کو ڈٹے ہوئے اپنا پیو کو گھروں دھکے رہے دے باہر کٹا آج تکر کوئی دلیل دے وے، کہ عالم دین کو ڈٹے ان خودکشی دا نہ کی دو ہوئے، تنخواہ گھٹ، وسائل گھٹ، ذرائع گھٹ،
لیکن ایمان پختہ ہے، ایمان پختہ ہے۔ دو گالی کرتے اجازت چاہسا حاج صاحب دے حوالے نال، حاج صاحب سارے نمازی ہیں، بڑی محبت فرمیندے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ 2 مہینے بیمار رہے، کشے کھادی پیتی نہیں، لیکن جو جنازہ پڑھے نا چہرہ ایمیں چمکتا پیا ہے، بڑے بڑے جنازے پڑھے، بڑے بڑے چہرے جٹھے، اتنا رشک میں کو یا کئی بزرگوں دے آئے یا حاج صاحب دے آئے، اتنا چہرہ چمکتا پیا۔ میں کہا رمضان شریف دے روزے رکھیں، صبح و شام پیٹ بھر دے کھا دے، لیکن کمزوری تھی گئی ہے۔ حاج صاحب 2.5 مہینے کچھ نہیں کھاتا، چہرہ ول بھی تر تازہ پیا۔ حاج صاحب آدھے ہیں کاری صاحب جڑے ویلے نماز چک میں دی نا، آپ کوئی ہے دماغ دا مسئلہ ڈھے پوندے ہیں، جسمانی طور دے کمزوری تھی دی ہے، آدھن بال روک گن جڑے ویلے جماعت نال نماز نہیں پڑھتے نا، دل وچ بڑا خوف تھی دی ہے، پریشان تھی میں نا، اتنا پریشان تھی میں نا کہ اللہ سیاں زندگی دیتی بھی اپنے گھر آمن دی مہلت نہیں دیتا۔ کوئی ہے ہی ہو جی مسلمان مومن کہ جڑا نماز دنال، حضور دی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، فرمایا کہ مومن مسجد وچ ایویں ہوندے جی میں مچھی پانی دے وچ ہوندی ہے۔ بل فرمایا والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، فرمایا کہ منافق مسجد وچ ایویں ہوندے جی میں پرندہ اندے وچ پرندہ جالے وچ پھسا ہویا ہوندے، جال دے وچ بند ہوندے، وہ پھڑ پھڑاندے کوشش کریں دے کہ جلدی جان چھٹے میں تو باہر نکلا۔ مومن تیری موت و حیات اللہ دا گھر ہوئے ہا، تیری پہچان اللہ دا گھر ہوئے ہا، تیری سنان اللہ دا گھر ہوئے ہا، جڑے ویلے تو اللہ نال تعلق قائم کر گنے ہا بل اللہ تیری بگڑیاں بنا دے ہا۔ دوسری گال یہ ہے کہ الحمدللہ قاری صاحب نے اپنے والد صاحب نے اتنی خدمت کی ہے، آخری دیاں میں آپ نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی، اپنے معاملات ترک کر دیتے، اپنے والد ماجد دی خدمت اتنی کیتی ہے، آخری لمحات تھی کر قاری صاحب نال گاہے بگاہے ملاقات تھی دی ہے، فرمیندے ہیں کہ ابا جی دی حالت یہ ہے کہ مسجد کو میں کیا کرنے، فی الحال ابا جی دی خدمت کر گنا، مسجد دور ہے، ہی واسطے میں چھوڑ کے آ گیا کہ اپنے والد صاحب دی خدمت کرا۔ دوستو ایک اور نعمت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسا اللہ دی نعمتہ شمار کرو نہیں کر سکتے، لیکن دنیا دے آمن دا سبب تہاڈا ماں پیو بنے، اگر اے نعمت تہاڈے کولوں چلی گئی ول ساری نعمتاں پیچھے ہیں۔ ہی واسطے ساکو چاہیے ہے کہ اساں جنہاں دے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین دی خدمت کریں، اپنے والدین دا احترام کرو، کیونکہ بڑھیپا دے بچپن ہکو کچھ ہے، بال شرارت کرے سونا لگ دے، اگر ماں پیو بس اوقات کوئی گال نہیں سن سکتا، بس اوقات کو کوئی گال سمجھ نہیں آتی، تو آدھا سارا حق بڑھتے در گزر کروں، ماں باپ دی خدمت کروں، ماں باپ دے دکھ سکھ دیکھوں، جڑے ویلے اساں سارا کچھ کرے سوں، جڑے ویلے وہ راضی تھی گئے، اللہ دا رسول راضی تھی گیا، اللہ دا رسول راضی تھی گیا، اللہ راضی تھی گیا، جڑے ویلے اللہ راضی تھی گیا، بس سمجھو تمہاری ایمان دی بھی سلامتی ہے، موت بھی چنگی ہے، قبر بھی چنگی ہے، آخرت بھی چنگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاج صاحب دی کامل دی اکمل بخشش فرماوے، اللہ تبارک و تعالی جتنے انہاں دے لواحقین ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نواسے نواسیاں، پوتے تمام کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیع عطا فرماوے، صبر ہوتے اجر عظیم عطا فرماوے، خاندان دے چشم و چراغ ہیں، بزرگ ہیں، سایہ ہے، اللہ ان پورے خاندان کو جڑا صدمہ پہنچے صبر کی توفیق عطا فرماوے، آمین وعلیہ ان البلاغ۔